بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ صلی وسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ پند و نصائح کے لیے طلباء منتظر ہیں، لیکن ایک تو تقریباً 5 گھنٹے سے مسلسل پند و نصائح سننے کے بعد اب شاید پند و نصائح کے منتظر نہیں ہیں، نتائج کے منتظر ہیں۔ اور دوسری کہ ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے بڑے تجربہ کار اہل علم اساتذہ سے نوازا ہے۔ ابھی استاد جی سے میری تعارف ہو رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کی فراغت میری پیدائش سے پہلے کی ہے، تو ماشاءاللہ اس قدر بڑے اکابرین کی موجودگی میں کوئی بات کرنا بے ادبی یا گستاخی شمار نہ کی جائے، تو اس لیے کوئی غیر متعلق بات تو انشاءاللہ نہیں کی جائے گی۔ البتہ بطور حکم اور بطور آپ کے مقابلے کے مبصر کے جو کچھ باتیں دیکھی ہیں تو ان میں سے جو عمدہ باتیں نظر آئیں ان پر آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اور چونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں اور سیکھنے کے لیے ہی جمع ہیں، ہماری یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ بھی سیکھنے سکھانے کی مجالس ہیں، تو جو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں محسوس ہوئیں جنہیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے حوالے سے طلبہ کرام کو آگاہ کیا جائے گا۔ اساتذہ کرام پہلے سے آگاہ ہیں، البتہ طلبہ کرام بعض دفعہ اساتذہ کی بات کو کہی ہوئی بات کو بھول جاتے ہیں، اور کوئی شخص جب باہر سے آ کے وہی بات کہتا ہے تو ذرا اہمیت سے سن لیتے ہیں، تو اس بنیاد پر کچھ باتیں پیش خدمت کریں گے۔ حضرات اساتذہ کرام کی خدمت میں ہے کہ مجموعی طور پر الحمدللہ جس قدر جیسے ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا ایک بڑا نام ہے، خطابت کے حوالے سے بھی اور عزم ادب کے حوالے سے بھی۔ اس سب کے باوجود میں بھی اپنے محترم مولانا عبداللہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر تیاری الحمدللہ یہاں بہت اچھی رہی ہے۔ طلبہ کرام کی اکثریت نے بڑی محنت سے تیاری کی ہوئی ہے۔ خود اعتمادی ماشاءاللہ جس انداز میں ہمارے طلبہ میں یہاں نظر آئی بہت کم نظر آتی ہے۔ ہر خطیب مکمل خود اعتمادی سے بات کر رہا تھا اور کسی مرحلے میں اسے جھجک یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو مقابلے کی تقاریر ہوتی ہیں، ہم اکثر جگہوں میں مقابلوں میں جب جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ بچے درمیان لا کے بھول جاتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ بھولنے کی شکایت شاید کسی ایک کو بھی پیش نہیں آئی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھائی والے پہلو ہیں جو الحمدللہ پیش نظر رہے۔ موضوع ایسے عمدہ منتخب کیے گئے جس میں طلبہ کرام کے لیے اسباق بھی پوشیدہ ہیں۔ ماشاءاللہ حاضرین کی طرف سے بیداری کے ساتھ تاثرات کا جو تبادلہ ہوا ان سے خطیبوں کو بڑا فائدہ پہنچا، تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے مثبت پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ البتہ خطباء طلبہ کرام بالخصوص جن طلبہ کرام نے اردو میں خطابت کی ہے ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجموعی طور پر میں نے ہر خطیب کا نام لکھ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کمی محسوس ہوئی وہ اپنے ہاں نوٹ کی ہے، ان کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے خطیبوں کے خطبات کے شروع میں محسوس کیا کہ جو ابتدائی اشعار ہیں یا درمیان میں بھی کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو موضوع سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا شعر ہمارے تقریر کے موضوع کے متعلق ہو۔ ویسے جذبات والے عمدہ سے عمدہ شعر یقیناً بہت زیادہ ہیں کتابوں میں، لیکن ہم نے وہ شعر منتخب کرنا ہے جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح بہت سے طلبہ کرام نے
بالخصوص بعض طلبہ کرام سے کے اشعار کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ اشعار انہوں نے خود لکھے ہیں یا آج کل ہمارے بہت بڑے اہل علم مارکیٹ میں آ چکے ہیں، چیٹ جی پی ٹی صاحب اس سے لکھوائے گئے ہیں۔ کافی اشعار کو دیکھ کے کیوں محسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے ایک آدمی کا عمدہ شعر کا منتخب کرنا اس کے عمدہ ذوق کی دلیل ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہو کہ جب بھی عمومی خطابات میں اور بالخصوص مقابلوں کے خطابات میں ہم شعر انتہائی عمدہ اور بڑے اساتذہ جو شعراء ہیں ان میں سے کسی کا شعر منتخب کر لیں۔ انداز بیان کے حوالے سے ابتداءً کچھ طلباء میں جو کمی محسوس کی گئی کہ اکثریت کو الحمدللہ بہت پر اعتماد تھی، البتہ کچھ طلباء پوری تقریر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سامنے کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو مکمل طور پر سامعین کی طرف متوجہ رہنا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کبھی حکم کی طرف کبھی اساتذہ کی طرف، یہ بڑا اہم اثر ڈالتا ہے سامعین پر۔ ایک جو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ خطابت ویسے ابتداءً جو خطابت میں آدمی آگے بڑھتا ہے وہ اسی سے بڑھتا ہے کہ اس کے اندر جوش جذبہ ہو اور اس کی خطابت میں اس کا مظاہرہ ہو۔ البتہ بہت ساری تقریروں میں اس جوش اور جذبے کا مظاہرہ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا، اور جس کے نتیجے میں دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس جوش کی زیادتی کی وجہ سے آواز اس قدر اونچی ہو جاتی تھی کہ بیٹھنے والوں کے کانوں پر کافی گراں گزرتا تھا۔ تو ویسے بھی ہم علماء سے عوام کو، عوام اہل علم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جب جمعوں میں بیانات میں یہ بات کرتے ہیں تو آواز کانوں میں اس قدر زور سے پڑتی ہے کہ آواز سنائی دیتی ہے، باتیں سنائی نہیں دیتی۔ اس لیے بات سنانے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آواز کی نسبت ہماری بات کا آہنگ زیادہ بلند ہو، آواز کا شور ہماری بات کے آہنگ سے نیچے رہے۔ تو اس حوالے سے یقینی بات ہے بہت سارے حضرات سیکھ رہے ہیں، تو مزید اس کا کوشش کر لیں کہ جب ہم نے بات کو زور دے کر کہنا ہے تو تھوڑا سا مائک سے پیچھے ہو جائیں تاکہ آواز جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں ہوش کھو کر جوش میں کچھ اس طرح میں بہہ گیا، ہوش کھو کر جوش میں کچھ اس طرح میں بہہ گیا، کیا مجھے کہنا تھا اس سے اور کیا کیا کہہ گیا۔ تو جوش میں بسا اوقات آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ آج کل مقابلہ ہمارا جن لوگوں سے ہے وہ فن خطابت میں بھی جو ہمارا فن تھا، حضرات ہمارے پاس لے دے کے دو اسلحے تھے، ایک منبر کا اسلحہ تھا اور ایک کتابت کا اسلحہ تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت یہ دونوں اسلحے بھی ہم سے چھن رہے ہیں اور ہمارے مخالفین ان دونوں میدانوں میں بھی ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات کو ہم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا۔ اور اس میں جہاں دیگر عوامل کا فرما ہے وہاں یہ بات بھی ہے کہ ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت معاشرہ جو چیز سننا چاہ رہے ہیں ہم وہ نہیں سنا رہے ہیں، جس انداز میں سننا چاہ رہے ہیں ہم اس انداز میں نہیں سنا رہے ہیں۔ وہ زمانہ تھا الحمدللہ کہ ساری ساری رات عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی جاتی تھیں۔ اب لوگوں کا رجوع کا جو انہماک ہے 3 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، 5 منٹ ان کے لیے بہت ہوتے ہیں اور 20 منٹ کے بعد پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہماری تقریریں مختصر ہوں، جامع ہوں، نکات پر مشتمل ہوں۔ ایک اور جو کبھی ہمیں نے تھوڑی سی محسوس کی کچھ طلباء میں کہ مسلسل یعنی مقابلے کی تقریر میں جیسے جنہوں نے کئی سارے دلائل دینے تھے، ایک ہی دلیل مثلا کسی ایک ہی بزرگ شخصیت اور ان کی زندگی کو ہی تفصیل سے بیان کیا۔ مقابلوں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی دلیل کو تفصیلاً کھینچا جائے، مقابلوں میں مؤثر نکات ہوتے ہیں اور نکات کی صورت میں دلائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی چند باتیں تھیں جو ہمارے پیش نظر رہیں، ساتھ تاثرات میں بھی کچھ باتیں لکھی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہا۔ نعت خوانی کے حوالے سے بالخصوص ماشاءاللہ ایک ایک نعت خواں بڑا عمدہ، بڑا سلجھا ہوا اور اپنے فن کا ماہر، آواز پر گرفت
بڑی عمدہ یہ ہے کہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ہمارے محترم صاحب جناب آفتاب صاحب، مولانا آفتاب صاحب، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے مقابلے میں شریک طلباء سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔